کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت میں انسان کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا اور امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور قرآن کے مطابق جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 70 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کا اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنا نام اعمال خوشی سے پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ فتیل اس باریک ریشے کو کہا جاتا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ہوتا ہے، اس سے انتہائی کم اور چھوٹی و حقیر چیز مراد ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نوری امام جو ہدایت کرتا ہے، ہم نے انہیں ایسا امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے۔ دو ایسا امام جو گمراہی اور جہنم کی دعوت دیتا ہے، ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ لوگوں پر زور زبردستی، ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر اور حقارت و ذلت کے ساتھ لوگوں کو اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، اشہد انک امامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا، امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چنانچہ سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے ساتھ اور چاند پرست چاند کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، قیامت کے دن کو نہ بھولیں۔ دو، رہبروں کی بنیاد پر قیامت کے دن لوگوں کی تقسیم بندی کی جائے گی۔ تین، انسان کسی نہ کسی نمونہ عمل اور آئیڈیل کا محتاج ہے اور وہ خود اپنے لیے کسی نہ کسی رہبر کا انتخاب کرتا ہے۔ چار، مسلمانوں کو رہبری کے مسائل میں لاپرواہی اور غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پانچ، رہبر کا انتخاب اور اس کی اطاعت کا مسئلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چھ، قیامت کے دن صرف افراد کا ہی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ امتوں، ملتوں، گروہوں، مکتبوں اور حکومتوں کے لیے بھی روز حساب ہوگا۔ سات، امامت و ولایت کا مسئلہ انسان کی پوری اصلی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ صرف عقیدتی مسئلہ نہیں ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے سے متعلق ہو۔ رہبر و لیڈر لوگوں کی سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی کے حالات کو تیار کرتا ہے۔ آٹھ، قیامت کے دن نیک افراد نامہ اعمال پڑھ کر خوش ہوں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو صدا دیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ نو، ہر انسان اپنے اعمال کو لکھا ہوا پائے گا۔ 10، قیامت کے دن انسان کا محاسبہ دلائل اور نامہ اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ 11،
قیامت کی جزا و سزا 100% عادلانہ و منصفانہ ہوگی۔ اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا و گمراہ رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان کے منہ اور زبان پر مہر لگی ہوئی ہوگی، وہاں کچھ افراد اندھے بھی ہوں گے۔ ان کے اندھے پن کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں آنکھیں رکھنے کے باوجود حق کو دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ روایات میں نقل ہے کہ جس شخص پر حج واجب ہو اور وہ حج نہ کرے یا قرآن تو پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ دلوں کا اندھا پن دنیاوی اندھے پن سے زیادہ برا ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، شر العمی عمی القلب، دل کا اندھا پن بدترین اندھا پن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، اشد العمی من عمی عن فضلنا، بدترین اندھا وہ ہے جو ہماری فضیلت سے اندھا ہو، اسے ہماری فضیلت نہ دکھے۔ قرآن کریم کی کچھ اور آیات میں بھی روز محشر کے اندھے پن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا، ہم انہیں قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اس طرح سے سورہ طٰہٰ کی 125ویں آیت میں قیامت کے دن اندھے اٹھائے جانے کی وجہ انسان کا دنیا میں اندھا و گمراہ ہونا، حق سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی آیتوں کو بھول جانا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھو، اقرا کتابک۔ ادھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اندھے اپنے اعمال نامے بھلا کیسے پڑھیں گے؟ جواب: قیامت کے دن بہت سے موقف اور سوال و جواب کی جگہ ہوگی۔ ایک شخص اگر ایک موقف میں اندھا ہوگا تو دوسرے موقف میں بینا اور دیکھنے والا ہوگا، اور اس نے دنیا میں جن حقیقتوں کو نہیں پہچانا تھا وہ حقائق اس کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں اور اس خلقت کو دیکھ کر بھی معنوی فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ آخرت کے دیکھنے سے زیادہ اندھا ہے جسے اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اس آیت کریمہ کے اہم نکات کو جانا، آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، انسان کی آخرت کی شخصیت اس کی دنیاوی شخصیت کا آئینہ ہے۔ فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو یہاں بابصیرت ہے وہ آخرت میں بھی بابصیرت ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ اسراء کی 73ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے نبی، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے باتیں گڑھو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اس میں ایک اہم نکتہ ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے آن حضرت سے بتوں کے احترام یا 1 سال تک بت کی پوجا جاری رکھنے کی درخواست کی تھی۔ قریب تھا کہ آپ ان کی درخواست کو قبول کر لیتے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا،
لیکن اس طرح کی روایات قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ یہ پیغمبر کے معصوم ہونے اور دوسری آیتوں میں پیغمبر اکرم کے حکم الہی کے بارے میں اٹل اور نڈر ہونے کے تذکرے نیز آپ کی سیرت کے خلاف ہے۔ تفسیر اطیب البیان میں ہے کہ آیت مجیدہ میں ان الذی اوحینا ذکر ہے، اما اوحینا نہیں ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی خواہش تھی کہ پیغمبر اکرم ایک مخصوص شخص کے متعلق اپنی رائے کو بدل دیں۔ وہ وحی میں تبدیلی اور انحراف کے خواہش مند نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کے متعلق اللہ نے آن حضرت پر وحی نازل کی تھی؟ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت مراد ہے۔ اس بارے میں خدا نے وحی کے ذریعے سے آن حضرت کو کچھ اہم باتوں کی نصیحت کی۔ خدا نے آن حضرت پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ کفار کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کے حسد اور ان کی طرف سے اس ولایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ذرہ بھی متاثر نہ ہوں، اور اس طرح کفار کی کوشش ناکام ہوئی۔ البتہ یہ تعویل لفظ الذی اور مذکورہ حدیث کے تحت اس صورت میں قابل قبول ہے کہ اس سے مکہ میں حضرت علی کو پہچانوانا مراد ہو، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، کفار انبیاء اور لیڈروں کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ سازی اور پلاننگ کیا کرتے ہیں۔ دو، دینی رہبروں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ دشمن اپنے منصوبوں سے ان میں سستی اور کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تین، اگر کسی شخص یا کسی ملک سے تعلقات کی قیمت مذہب اور مقدس چیزوں سے منہ موڑنے کی شکل میں ادا کرنی پڑے تو پھر ایسے تعلقات کا کوئی فائدہ اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چار، جب تک مسلمان اپنے آئین و مذہب سے منہ نہ موڑیں اس وقت تک کفار ان کے کبھی حقیقی دوست نہیں بن سکتے۔ دشمن کم پر قناعت و اکتفا نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب و مکتب سے جدا ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ امام اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔